آیت نمبر 106 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. آیت نمبر 106 107 اور 108 ان کا شان نزول سبب نزول کل آپ نے سنا، تو تھوڑا سا دوہرا لیتا ہوں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے. 3 حضرات، 3 آدمی تھے. نمبر 1 بدیل بن ورقا رضی اللہ عنہ، یہ تھے صحابی. نمبر 2 تمیم داری، یہ تھے عیسائی. نمبر 3 عدی بن بداح، یہ تھے مشرک. اس زمانے میں لوگ سفر پہ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، شام اور یمن. یہ شام کے سفر پہ تینوں اکٹھے ہو گئے، وہاں جا کے تجارت وغیرہ کا سلسلے شروع کیا. 7 تھے تینوں. حضرت بدیل بن ورقا جو مسلمان تھے وہ بیمار ہو گئے اور بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ان کی، اور خود ان کو اپنی موت کا اندیشہ ہوا. تو انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے سے پہلے اپنے پورے سامان کو اکٹھا کر کے باندھا اور ایک فہرست بنا کر کے اپنے سامان کے اندر چھپا کے رکھی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار بھائی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ سامان یہ میرے گھر والوں کو پہنچا دینا. یہ بات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا. یہ حضرات وہ سامان لے کر کے مدینہ منورہ آئے. ان کے خاندان جو بھی گھر والے تھے ان کے حوالے کر دیا. کچھ دن تک تو سامان انہوں نے باندھ کے رکھا، غم کے دن تھے، غم میں رہے. اور جب سامان انہوں نے کھولا اس کو چیک کرنے کے لیے تو دیکھا اس کے اندر سے ایک پرچی نکلی. پرچی کے اندر پوری فہرست تھی سامان کی. تو باقی تو سارا سامان موجود تھا، لیکن ایک پیالہ غائب تھا. چاندی کا پیالہ تھا اور سونے کا پانی اس پر چڑھا ہوا تھا. یہ پیالہ غائب تھا. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان دونوں حضرات کو بلا کر کے یا ان کے پاس جا کر کے جو بھی کیا ان سے کہا کہ بھائی کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آپ سے الگ رہے ہوں؟ ہو سکتے الگ میں انہوں نے کہیں ادھر ادھر کر دیا ہو. کہنے لگے نہیں، ہم ساتھ رہے، سب جب سے ہم گئے تھے ہم ایک ساتھ رہے. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے کوئی چیز آپ کے سامنے بیچی ہے؟ شاید یہ ذکر کرے کہ ہاں پیالہ بیچ جاتا، کوئی چیز بیچی تھی. کہنے لگے نہیں، کوئی چیز بھی نہیں بیچی. وہ جتنے بھی اندازے تھے وہ سارے لگا کر کے پتہ لگا کہ سب والے تھے. تو کہنے لگے بھائی یہ دیکھو سامان جو آپ حضرات نے دیا ہے اس سامان کے اندر یہ فہرست پڑی تھی اور اس میں ایک پیالہ غائب ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی پیالے والے کا پتہ نہیں، جو سامان ہمیں دیا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا. یہ بات ہو گئی. مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے مطابق ان دونوں حضرات کو بلا کر کے کہ بھائی یہ پیالہ غائب ہے اور فہرست میں ہے، سامان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ حضرات نے نہیں اٹھایا ہے، نہیں لیا ہے تو آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے قسم کھا لی. دونوں نے تھے جو بھی، لیکن اس زمانے میں بھی قسم کھاتے تھے اللہ کی قسم، وہ بھی اٹھاتے تھے. قسم کھا لی، بات رفع دفع ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. کچھ دن کے بعد اتفاق سے بدیل بن ورقا کے گھر والے مکہ مکرمہ میں بازار میں گھوم رہے تھے. ایک سنار کے پاس وہ پیالہ ملا، اس طرح کا پیالہ ملا. ویسے اتفاقاً انہوں نے پوچھا بھائی پیالہ کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدا ہے. کن سے خریدا ہے؟ فلاں حضرات سے خریدا ہے.
اب اور شک پیدا ہو گیا. وہ دوبارہ انہوں نے معلومات وغیرہ کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پھر آ گیا. پھر ان حضرات کو پھر بلا کر کے کہا کہ بھائی یہ تو پیالے تو وہ بتا رہے سنار کہ آپ لوگوں نے بیچا ہے. پیالہ تو آپ کہنے لگے نہیں، وہ پیالہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں بیچا تھا اور پھر ہم نے خرید کے اس کو بیچا. اب بیان بدل گیا، بیان تبدیل ہو گیا. اب انہوں نے مطلب اس قسم کی باتیں کی تو خاندان والوں میں سے 2 آدمیوں نے قسم کھا کر اس کے خلاف گواہی دے دی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ہو، اس قسم کے جو بھی مسئلے پیش آئے تو قرآن نے ان آیات کے ذریعے سے یہ اصول بتا دیا. اس کو کہتے گواہی پر گواہی. یہ دین میں ہے. گواہی پر گواہی کبھی ہوتی ہے گواہی کو اور مضبوط کرنے کے لیے. 2 آدمیوں نے گواہی دے دی شرعی اصولوں کے مطابق، پھر 2 اور حضرات کبھی موقع مناسبت کے اعتبار سے اس گواہی کو اور مؤکد مضبوط کرنے کے لیے گواہی دیتے ہیں. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ 2 آدمیوں نے گواہی دی تھی اور ان کی گواہی غلط جھوٹی نکلی تو اس کے خلاف، اس گواہی کے خلاف 2 آدمی قسمیں کھا کر کے گواہی دیتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. کیوں؟ جب 2 آدمی غلط جب گواہی دیں گے تو وہ سوچ سمجھ کر گواہی دیں گے کہ بھائی ہماری گواہی کل غلط بھی ہو سکتی ہے، تو 2 گواہ قسم کھا کر ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یا اگر بالفرض ہم نے غلط گواہی دے دی اور نتیجہ غلط نکلا اور وہ ظاہر ہو گئی تو پھر ہمارے خلاف گواہی دی جا سکتی ہے. اس لیے وہ سوچ سمجھ کر کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. اس کا ذکر فرمایا. یا فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے حق میں کر دیا. جو بھی کیا شکل بنی، پیالہ دلوایا ان کو یا قیمت دلوائی، جو بھی، لیکن ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، یعنی انتقال کے وقت جو وصیت کرتے ہیں، وصیت کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ اثنان، 2 گواہ ہونے چاہیے، ذوا عدل، انصاف والے، منکم، تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا اگر تم میں سے نہیں ہے مسلمانوں میں سے تو تمہارے علاوہ کسی اور میں سے ہو، دوسرے ہو تمہارے علاوہ. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم ہو سفر میں زمین میں، اگر تم سفر کرتے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچ جائے تمہیں موت کا حادثہ. اب ضروری نہیں ہے سفر میں نہیں، کہیں بھی وہ گواہ بنا سکتے ہیں. فرمایا تحبسونہما، تم روکو گے ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. یا نماز کا ذکر ویسے ہوگا، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر ایسے فیصلے عصر کی نماز کے بعد ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ذرا کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہوتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے. فرمایا کہ تم روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں گواہ قسم اٹھائیں گے اللہ کی، قسم کھائیں گے. کب قسم کب کھائیں گے؟ ان ارتبتم، اگر تم شک کرو ان کے بارے میں کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے تو وہ قسم کھائیں گے. اور کیا کہیں گے قسم کھا کر گواہی دیتے وقت؟ لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں خریدتے اس گواہی قسم کے ذریعے سے، گواہی کے ذریعے سے کوئی ثمنن، کوئی قیمت، ہمارا کوئی مفاد نہیں، ہم ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہے ہیں، کوئی مفاد نہیں سامنے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے خلاف گواہی جائے پھر بھی ہم ٹھیک گواہی دیں گے. ایک بات، نہ ہمارا کوئی مفاد ہے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپاتے ہیں گواہی کو، اللہ کی گواہی کو. اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ مفاد کے لیے کچھ کیا، گواہی کو بدلا یا گواہی کو ہم نے چھپا دیا، فرمایا انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ہوں گے، لمن الآثمین، بے شک ہم البتہ اس وقت ہوں گے گناہگاروں میں سے، ہم گناہگار ہوں گے.
یہ غلط گواہی ہوگی. مسئلہ ختم. فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر اطلاع پائی گئی، ظاہر ہو گیا، اطلاع پائی گئی اس بات پر، اس بات پر انہما کے بے شک وہ دونوں گواہ پہلے والے، استحقا اسمن وہ دونوں تو مستحق قرار پائے ہیں کس چیز کے؟ گناہ کے. مستحق، استحقا وہ دونوں مستحق قرار پائے ہیں، پہلے مستحق قرار پائے، مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، یعنی انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فآخران یقومان، بس دو اور کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ، دو اور کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ. لیکن یہ جو دونوں اور کھڑے ہوں گے یہ کن سے ہوں گے؟ فَمَن مِّنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، ان لوگوں میں سے کہ جن کے خلاف گواہی پڑی ہے، جن کے خلاف گواہی پڑی. کون لوگ ہیں؟ گواہی کن کے خلاف گئی ہے؟ یہ جو گواہی پہلی والی پڑی تھی کن کے خلاف گئی تھی؟ میت کے ورثہ، ورثہ کے خلاف. من الذین، ان لوگوں میں سے، الذین استحق جو مستحق، الذین استحق علیہم کہ جن کے خلاف گواہی گئی ہے. استحق مطلب استحق مستحق ہوئے ان کے، علیہم ان پر، الاولیان جو میت کے، جو مطلب ان کے ورثہ کے میت کے قریب پر ہو، جن کے خلاف گواہی پڑی ہے، الاولیان ان کے قریب پر ہو. ویقسمان باللہ، پس یہ دونوں دوسرے گواہ قسم کھائیں گے اللہ کی، قسم اٹھائیں گے. کس بات کی؟ لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی، احق من شہادتہما، زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے. ان دونوں پرانے لوگوں نے جو گواہی دی تھی، ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے، احق زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے. وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دی ہے. اور اگر ہم زیادتی کریں، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ہو جائیں گے نا انصافی کرنے والوں میں سے. وہ یوں کہیں گے، فرمایا اس طریقے سے کرو، اپنے معاملات کو اس طریقے سے نمٹاؤ. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے. کیا چیز؟ ہاں، اگر ہم غلط گواہ، ہم مفاد حاصل کریں، یعنی ہمارا کوئی مفاد ہو یا ہم گواہی کو چھپائے، تو ہم ہوں گے گناہگاروں میں سے. وہ یہ الفاظ استعمال کریں گے. ہاں، اور بالکل بعینہ ہی اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں. کن میں سے؟ تو پہلے والے غلط ہوئے نا. ہاں، عذاب تو باہر جو بھی تھا وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے نا. انہوں نے ان کے خلاف گواہی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے والوں کے حق میں فیصلے دے دیے. بس یہ ہو گیا، ان کے حق میں فیصلے دے دیے. فرمایا ذالک ادنا، ادنا یہ زیادہ مناسب ہے. ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ مناسب ہے. ان یأتوا بالشہادت، یہ کہ وہ لوگ جو بھی لوگ ہیں وہ لائے گواہی، علی وجہہا اپنے طریقے پر، علی وجہہا اپنے طریقے پر. او یخافوا، یا کم از کم گواہی صحیح نہ دے تو او یخافوا مطلب اندر نیت میں کھوٹ ہے، لیکن بسا اوقات آدمی کو مجبوراً گواہی دینی پڑتی ہے. صحیح کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں نا. تو فرمایا او یخافوا، یا وہ کم از کم خوف کرے، گھبرا جائے اس بات سے کہ اگر ہم نے غلط گواہی دی، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یہ کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد. اگر ہم نے گڑبڑ کی تو ہمارے خلاف گواہی جائے گی. پھر وہ اس بات سے، اس کا پرانے پہلے گواہ اس بات کا خیال، جو پہلی مرتبہ گواہ بن رہے معاملے میں، وہ سوچ سمجھ کے گواہی دیں گے.
فرمایا واتقوا اللہ، اور سب سے بڑی چیز ہے نا خوف خدا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا، واسمعوا، اور سنو، بات کو سنا کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے بھی نہیں دیتا جب تک کہ اپنی روش کو ٹھیک نہ کرے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آگے قیامت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ذکر کیا، اور قیامت کے مسئلے کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سورت کے آخر تک چلایا ہے۔ خصوصاً قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، اپنی انعامات کا سلسلہ، اس قسم کا سارا چیز ہے، یہ سلسلہ ہے، اس کو ذکر فرمائیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور اس بات کی وہ بھی دیر ہے کہ دیکھیں بسا اوقات معاملات کے اندر اس قسم کی چیزوں میں اگر انسان کو قیامت کا احساس ہو نا، قیامت کا، کہ دیکھیں میں جو بھی غلط کر رہا ہوں یہ ایک دن میرے سامنے آئے گا، تو وہ کبھی غلط نہیں کرے گا، گڑبڑ کرے گا نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے، کب؟ قیامت کے دن تمام پیغمبروں کو، فیقول، پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہارے امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، امت کی طرف سے جواب کیا ملا۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے، اور 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ امتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ تو سوال انبیاء سے بھی ہوگا، ہر نبی سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ امت نے کیا جواب دیا تمہیں، تمہاری امت نے کیا جواب دیا، اور امتیوں سے بھی ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا کیا جو انہوں نے اللہ کا پیغام دیا تھا، دونوں۔ قالوا، تمام پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، مطلب یہ ہے سب نے کیا کیا، ایک عمومی، ہم نے تو پیغام پہنچایا، کسی نے قبول کیا نہیں کیا، پوری ترتیب کیا تھی، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی اچھی طریقے سے چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، علام کے معنی اچھی طرح جاننے والے، غیوب چھپی ہوئی چیزوں کے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اذکر، یاد کیجئے نعمتی، میری نعمتیں، علیکا، جو میں نے آپ پر کی تھی، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر میں نے کی تھی، حضرت مریم پر، اذ ایدتک، ان انعامات میں سے، من جملہ کچھ انعامات جیسے میں اللہ ذکر فرما رہے، جب اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے آپ کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا لقب ہے پاکیزہ روح۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے آپ کی تائید کی تھی، کیوں؟ یہودی بڑے شدید مخالف تھے، سخت دشمن، ہر وقت قتل کے پیچھے لگے رہتے تھے اور قتل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ بالآخر جب بہت بڑا منصوبہ تیار کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، فرمایا جبکہ میں نے آپ کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں۔ دیکھیں واضح اشارات اس بات کی طرف پیدر پہ مل رہے ہیں آخر تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، اپنی طویل عمر پوری کریں گے۔ باقی تفصیلات احادیث میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ 100 حدیثیں سے زیادہ حدیثیں اس بارے میں باقاعدہ۔ قادیانیوں نے اس مسئلے کو، جب قادیانی کا مسئلہ کھڑا کیا انگریز نے متحدہ ہندوستان میں، تو قادیانی کہتا تھا کہ یہ جتنی جو ہے نا
یہ مسیح اور اس قسم کی جو حدیثیں ہیں سب اس سے میں مراد ہوں. پوری تحریک اس نے یہ چلائی. پھر ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء کی طرف سے نمائندگی فرما رہے تھے. اس میں باقاعدہ انہوں نے ان احادیث کو اکٹھا کیا. وہ اردو میں بھی ذخیرہ موجود ہے, عربی میں بھی ہے. وہ ساری حدیثیں الگ جمع کی گئی ہے, تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں, اور قرآن سے بھی ثابت ہے. تکلم الناس, بات کریں گے لوگ, بات کرتے تھے لوگوں سے. تکلم الناس, بات کریں گے لوگوں سے. فی المہدی, یا بات کرتے تھے لوگوں سے فی المہدی, گود میں, گود میں بات کی. جبکہ آپ بات کرتے تھے کیسے؟ گود میں بھی بات کی. جب پہلے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم گود میں لے کر کے ان کو بستی کی طرف آئی, تو فوراً قوم کے لوگوں نے دیکھا, یہود نے فوراً کیا کہا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تو آپ کے والد اتنے غلط آدمی تھے, نہ آپ کی والدہ اتنی بدکار تھی. یہ کیا کیا آپ نے, یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا. فاشارت الیہ, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا گود میں. عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے بول پڑے, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کی کہیں میں رہوں. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شقیا نامراد نہیں بنایا. یہ بگود میں دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے وقت سے پہلے نبوت دی, عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. تو دیکھیں گود میں بات کی, لیکن وکہلن کا کیا مطلب؟ وہ تو تقریباً تفسیروں 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے. ابھی تو وہ جو نبوت کی عمر ہوتی ہے اس کو بھی نہیں پہنچے تھے, 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے. تو اب آسمانوں میں ہے, آئیں گے دنیا میں پھر سے اپنی طبی عمر پوری کریں گے, طبی عمر اپنی پوری کریں گے. وکہلن, اس سے صاف اشارہ مل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے, آئیں گے. وکہلن, اور بڑھاپے میں بات کرتے تھے, حالانکہ بڑھاپے میں تو دنیا میں نہیں تھے, تو آئیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اب بڑے غور سے دیکھیں, بہت غور سے نوٹ کریں, انگلی رکھیں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اور جب میں نے آپ کو تعلیم دی تھی کتابہ, الکتابہ کیا لفظ ہے؟ کتاب کی. والحکمت, اور حکمت کی. اور حکمت کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے زیادہ تر جگہوں میں. علماء فرماتے الحکمت باتفاق السلف السنہ, حکمت سے مراد تمام بزرگوں علماء کا اتفاق ہے, اس سے مراد سنت ہے. سنت رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب میں نے آپ کو تعلیم دی تھی کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی. دیکھیں, بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب کی بڑی کتاب جس کے ذریعے وہ تورات تھی. عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں بھیجے گئے وہاں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. یہود کے اندر بہت زیادہ رسومات, بدعات, خرابیاں شرک کی حد تک پہنچ گئے تھے. تو ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی, ورنہ اصل مرکزی کتاب تورات تھی. تو تورات کی تعلیم میں نے دی تھی, انجیل کی تو وہ تو مستقل الگ ذکر ہو گئے. تو پھر کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کتاب سے مراد قرآن کریم, صحیح راجح تفسیر ہے کیا ہے؟ قرآن کریم. اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حضرت مہدی کے دور میں, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیروں کو قتل کریں گے, یہود کو قتل کریں گے,
اللہ کے دین کو غالب کریں گے. اور کہتے ہیں حدیث میں کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے پر. جب دجال کا دور ہوگا تو 2 فرشتوں کے سہارے پر اتریں گے اور بالکل ایسے تازہ جیسے ابھی تازہ غسل کیا ہے. اوپر سے آواز دیں گے مینار میں سے کہ بھائی سیڑھی لاؤ. لوگ سیڑھی لگائیں گے, نیچے اتریں گے. نماز کا وقت بالکل قریب ہوگا. حضرت مہدی مسلمانوں کے ساتھ اسلامی لشکر کے ساتھ وہاں نماز کے انتظار میں ہوں گے. حضرت مہدی پیشکش کریں گے کہ آپ آگے بڑھے, مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے. فرمائیں گے نہیں, آپ ان کے امام ہیں, آپ ہی نماز پڑھائیں, میں اقتدا میں ہوں. حضرت مہدی کے بعد پھر مسلمانوں کے امیر بنیں گے, لیکن فیصلے کس کے مطابق کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. تو یہ کتاب تورات. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ, اور جب آپ پیدا کرتے تھے مِنَ الطِّينِ, گارے سے. تین گارے سے پیدا کرتے تھے. کَحَيْعَةِ الطَّيْرِ, جیسے شکل پرندے کی. اب بعینہ پرندہ نہیں, حقیقی پرندہ نہیں, بلکہ پرندے کی طرح بناتے تھے. بِإِذْنِی, میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِیہا, پس آپ پھونکتے تھے اس پرندے میں, پھونک مارتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی, پس وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے, بالکل زندہ پرندہ. یہ معجزہ تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی, اور آپ ٹھیک کرتے تھے, شفا یعنی ٹھیک کرتے تھے بیماری سے. کس کو؟ الاکمحہ, مادرزاد اندھے کو, پیدائشی اندھے کو. ہاتھ پھیر دیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, معجزہ تھا. والابرص, کوڑ کے بیمار کو. کوڑ کی بیماری ہوتی ہے نا, برس, وہ جو عجیب سے جیسے جلد کی بیماری ہوتی ہے, کچھ سفید کچھ کالا, ہاں, اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. بِإِذْنِی, میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی, اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو میری اجازت, میرے حکم سے. ان کا معجزہ یہ بھی تھا کہ مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. دجال بھی یہ کہ دیکھو اللہ نے بڑے فتنے کے لیے بڑے شخص کو رکھا ہے. دجال باقاعدہ زندہ کرے گا. اس کسی کو کہے گا دیکھو میں آپ کے والد کو زندہ کرتے مانو گے, تو کہے گا ہاں. اس کے ساتھ بڑے شیاطین اور جنات ہوں گے, سب شیاطین جنات. وہ کسی جنات کو حکم دے گا شیاطین کو اس کے والد کی شکل میں آ جائے, وہ آ جائے گا, سامنے بات کرے گا. اب مادیت کا سب سے خطرناک فتنہ مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط روحانیت اور ایمانی وہ رکھا ہے. اسباب کا مقابلہ ہم اسباب سے نہیں کر سکتے. اسباب دیکھو, مادیت کا مقابلہ ایمانی طاقت کے ساتھ, لیکن تلوار لے کے ماریں گے ان کو. یہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ, اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو آپ سے, عیسیٰ علیہ السلام سے. کب؟ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, جب آپ لے کر آئے تھے ان کے پاس واضح قسم کی نشانیاں اور دلائل. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, پس کہا تھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ان یہود میں سے, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ تو کھلا جادو ہے اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے. میں نے ان کو روکا, یہ مسئلہ ختم ہو گیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہتے حواریین, حواریون, حواری. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو ایسے حواری کہتے ہیں. حواری کے معنی سفید, گورے, بڑے بڑے گورے تھے یا ان کے دل سفید تھے, جو بھی ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف. کیا میں نے حواریین کو وحی کی؟ وحی تو نبی کی طرف ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ لفظ قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر بھی استعمال کیے. وحی کا ایک لغوی معنی ہے, ایک شرعی معنی ہے. لغوی معنی ہے ڈالنا, کسی کے دل میں بات ڈال دی, یہ لغوی معنی ہے. جیسے شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی, قرآن میں آتا ہے. تو وحی سے مراد ان کے دل میں یہ بات ڈالی, وہ شرعی وحی نہیں ہے. اور شرعی وحی کس کو کہتے ہیں؟
کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کا پیغام جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اتارتے ہیں. تو شریع وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، یعنی یہ بات ان کے دماغ میں ڈالی، دل میں ڈالی، ان آمنوا بھی یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وہ برسولی اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. قالوا کہنے لگے حواریین آمنا ہم ایمان لائے ہیں، واشہد اور اے اللہ آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں سب. اذ قال الحواریون جب حواریین نے کہا تھا، کن سے؟ حضرت عیسیٰ سے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے، آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء یہ کہ اتارے ہم پر آسمان سے کھانوں کا بھرا ہوا دسترخوان. مائدۃ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو کھانوں سے سجا ہوا ہو، بھرا ہوا، ایسا دسترخوان اتار سکتے ہیں. قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتقوا اللہ خدا کا خوف کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، خدا کا خوف کرو. ایک طرف کہتے ہو آپ کا رب اور دوسری طرف کہتے ہو طاقت رکھتا ہے، تو جب رب ہو گیا تو کیسے طاقت نہیں رکھتا؟ قالوا کہنے لگے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہمارے نرید ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا یہ کہ کھائے اس دسترخوان میں سے. نمبر وتطمئن قلوبنا اور اللہ کی اس قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ہمارا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے. ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ جو کچھ آپ نے ہمیں کہا تھا وہ سچ کہا تھا، سب آپ اللہ کے نبی ہیں. ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہوں گے اس دسترخوان پر گواہی دینے والوں میں سے. قال عیسیٰ ابن مریم فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا اتاری ہم پر مائدۃ دسترخوان آسمان کی طرف سے، تکون لنا عیدن جو ہو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ، عیدن خوشی، لأولنا ہمارے پہلے لوگوں کے لیے، وآخرنا ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے. پہلے لوگوں کے لیے کیا مراد ہے؟ وہ اس وقت کے لوگ ہیں، اور آخرنا آنے والے لوگوں کے لیے. وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے نشانی ہو. ورزقنا اور ہمیں رزق دیجیے، وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ تعالیٰ نے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں اتارنے والا ہوں تم پر دسترخوان. لیکن ایک بات کا خیال رکھو، نعمت آنے کے بعد اگر قوم ناشکری کر لے اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. فمن یکفر بعد منکم جنہوں نے ناشکری کی تم میں سے اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا پس میں ایسی سزا دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین جو سزا میں نے کسی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی. چنانچہ دسترخوان آیا اور وقت پر آتا تھا، وہ کھاتے تھے. ان کو حکم یہ ملا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی چھوڑو، ذخیرہ اندوزی مت کرو، تیار تمہیں ملے گا. انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کری، اللہ کا عذاب پڑا، بندر اور خنزیر بنائے گئے. یہ ہوا تھا. آگے قیامت کا ذکر ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اس کا ذکر ہے. اذ قال اللہ واذ قال اللہ اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا دنیا میں اتخذونی و امی الہین کہ بناؤ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود، میں اور میری والدہ دونوں کو معبود بناؤ، آپ نے یہ کہا تھا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے. قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی میرے لیے تو مناسب بھی نہیں ہے ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا مجھے حق بھی نہیں پہنچتا. ان کنت قلتہ اگر یہ بات میں نے ان سے کہی ہے، فقد علمتہ اے اللہ آپ کو سب معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے
تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، ما قلت لهم، میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے دنیا میں، الا ما امرتنی به، مگر وہی چیز کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا؟ میں نے کیا بات کہی تھی؟ ان اعبد اللہ، یہ کہ اللہ کی بندگی عبادت کرو، ربی میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ بنا رہا جب تک میں ان میں موجود تھا، تو انہوں نے، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے، پھر آپ ہی ان پر نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو پس وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخشیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ کی غالب حکمت والے ہیں، آپ کی مخلوق ہے، آپ جانے وہ جانے، میں نے تو اپنا پیغام پورا پہنچا دیا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، اس وقت قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ دن ہے، ينفع الصادقین صدقهم، سچوں کو ان کی سچائی آج فائدہ دے گی، جنہوں نے سچ کہا تھا دنیا میں، آج وہ سچ کام آئے گا۔ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوں گے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ملک سب اللہ کا، بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی، وما فیہن، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام عليكم۔